ناظرین جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ پاکستان کا آپریشن غزب الحق جو افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانے جن کو سینکچریز کہتے ہیں ان کے خلاف شروع ہوا، اور پھر اب اس وقت جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہینڈلرز، بیکرز، فائنانسیئرز، ان کے ایڈوائزرز اور وہ فورسز افغانستان کے اندر جو اس وقت اقتدار میں ہیں اور وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے خلاف جاری ہے۔ پاکستان کے اس آپریشن کے اندر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ یہ ویڈیو جو ہے یہ اسی چیز کا احاطہ کرے گی۔ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ آپریشن اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان آگے کس طرف جا رہا ہے، افغان طالبان کی اس وقت کیا کنڈیشن، کیا حالت ہے، اور خطے میں جو دوسری جنگیں ہو رہی ہیں یعنی ایران اسرائیل کی جو وار ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہو۔ سب سے پہلے ناظرین، پاکستان کا جو آبجیکٹیو ہے افغانستان کے اندر آپریشنز کا وہ کافی کلیئر ہے۔ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ کاؤنٹر سینکچری آپریشنز جو پاکستان کر رہا ہے، جو کہ کاؤنٹر انسرجنسی کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا میجر حصہ ہوتے ہیں، پاکستان نے افغان طالبان رولڈ افغانستان کے اندر جو سینکچریز ہیں ٹی ٹی پی کی، فتنہ الخوارج کی، پاکستان ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کو جہاں جہاں پہ انٹیلیجنس موجود ہے کہ یہ ٹیرر ہائیڈ آؤٹس ہیں، پاکستان ان کی سیف ہیونس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ان کی جو ان کے ہبز ہیں جہاں پہ وہ ویپن، ایمونیشن اور وہ سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں، اور بعد میں وہ پھر جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، ایک تو پاکستان اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایک ایکسس اور ایک اس کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا پاکستان کا اسٹریٹجک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان سارے یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں افغانستان کے اندر جو موجود ہیں ان کی ایک ماسٹر پراکسی ہے۔ آپ اگر سینکچریز کو ڈینائی کر بھی دیں، آپ ان کی ٹی ٹی پی کی سینکچریز کو ختم کر بھی دیں، اس کے ساتھ آپ جو پیچھے ماسٹر پراکسی موجود ہے، اگر ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کو آپ ختم کر دیں گے تو وہ ایک اور برانڈ نیم کے ساتھ آئی ایس داعش کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی شروع کروا دیں گے۔ بی ایل اے تو آلریڈی پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ سو پلان یہ ہے یا اسٹریٹجک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان کو اس حد تک پش کیا جائے کہ یہ اپنا سٹانس چینج کریں اور یہ انسان کے بچے بنیں، بیسیکلی افغان طالبان۔ اس میں دو لنک ہے بٹوین ٹی ٹی پی اینڈ افغان طالبان، یعنی بٹوین دیز پراکسیز اینڈ دا ماسٹر پراکسیز، اس کو بریک کرنے کی بات۔ اس کو بریک کیسے کیا جائے گا؟ اس کو بریک کرنے کے ملٹیپل طریقے ہیں۔ ایک تو پاکستان پوری مسلم دنیا سے، انفیکٹ پورے گلوب سے پریشر جو ہے وہ افغانستان کے اوپر آ رہا ہے کہ آپ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آئسولیٹڈ وائس ہے افغانستان کی، اور آئسولیٹڈ ہے ڈپلومیٹکلی بھی افغان، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آ رہا تھا کہ کوئی ہماری ڈپلومیٹک ہیلپ کے لیے نہیں آ رہا۔ تو پاکستان نے ایک تو ڈپلومیٹک اینگل کے اوپر پریشر رکھا ہے، دوسرا پاکستان نے انفارمیشن ڈومین کے اندر پریشر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا ایگریسولی پاکستان کی انفارمیشن اسٹریٹجی رہی ہے۔ پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر نیشنل ڈسکورس اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاکستان نے بہت ایگریسولی افغان طالبان جو ہیں اور ان کی جو ان اسلامک پریکٹسز یا ان کی ان ہیومین پریکٹسز جو ہیں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کی، وہ ساری، اور پھر اس کے علاوہ جس طریقے سے اپنا ملک چلا رہے ہیں، جو عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو ایتھنیسٹیز پہ ظلم کر رہے ہیں، کس طریقے سے آج پوری دنیا اس کی بات کر رہی ہے۔ آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل اسکائی نیوز والی یاد ہوگی کہ انہوں نے ایک فیک خبر دینے کی کوشش کی افغانستان سے ریلیٹڈ، دا پریشر آف پاکستان انفارمیشن وارفیئر واز سچ کہ آپ نے اس کو بیک فٹ پہ دھکیلا، اور پھر اسکائی نیوز کو وہ خبر ڈیلیٹ کرنی پڑی، اور اس کے بعد سے کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینسٹیو ہے افغانستان کے اوپر رپورٹ کرنے کے معاملے میں۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ پارٹ، پاکستان نے جو ریسورسز ہیں افغان طالبان کے ان کو ڈپلیٹ کرنا ہے۔ ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر موجود اسلحہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، اس میں وہ اسلحہ بھی ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا تھا۔ ظاہر ہے پاکستان کے پاس اس کی انٹیلیجنس تھی، اور پاکستان نے جو وہ بیسز جہاں پہ یہ اسلحہ موجود تھا ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ملینز آف ڈالرز ورتھ کا نقصان جو ہے وہ افغان طالبان کو اور ان فیکشنز کو جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے ان کو پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی اٹیک کیا، پنشیر کے اوپر بھی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈیپ انسائڈ ننگرہار اور کابل جو ہے پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے۔ خبریں سننے میں یہ آ رہی ہیں کہ افغان طالبان جو اس وقت جو لیڈرشپ ہے، جن کے اوپر آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے بھی دوسرے ایتھنک گروپس کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف اس طرح کی جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر کے آپ غلط کر رہے ہیں اور پورے افغانستان کو آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں،
اور آپ افغانوں کے سگے نہیں ہیں، آپ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیر آر رپورٹس کہ آپس میں ان کی جو فریگمنٹیشن ہے وہ ہو رہی ہے، بہت شدید اختلاف ہے. رپورٹڈلی افغان انٹیلیجنس کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں کافی گرمی سردی بھی ان کی آپس میں ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے دن سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہ لیں ٹی ٹی پی کے لیے. اب ٹی ٹی پی کہاں پہ کھڑی ہے؟ آپ ٹی ٹی پی تو ان کو یہ کہتی تھی کہ پاکستان نے اگر کبھی حملہ کیا تو میں بارڈر کو سیکیور کر لوں گا. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کنر کھوس پکتیکا کس طریقے سے یہ ریموٹر ایریاز کے اندر شفٹ کر رہے ہیں، جو یہ ٹیرر ہائیڈ آؤٹس ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کا جو ٹیرر ہے، پاکستان کے ایریل وارفیئر کا، پاکستان جس طریقے سے اپنی ایئر فورس کو ڈرونز کو ڈپلوائے کر کے سرویلنس سے لے کر پریسین سٹرائکس جو پاکستان کر رہا ہے، اس نے بالکل ڈائنامکس چینج کر دی ہیں کانفلکٹ کے. فار ایگزامپل اب جو ٹی ٹی پی کی فیکشنز افغانستان کے اندر موجود ہیں ان کو فیئر ہے سرویلنس کا، پاکستان کے الیکٹرانک سائبر وارفیئر پلس پاکستان کے جو ڈرونز کے تھرو ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اس فیئر کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جہاں جہاں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں، ریموٹ ایریاز میں جا رہے ہیں، اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری تنظیم میں فریگمنٹیشن ہو رہی ہے. یہ لٹرلی یہ جتنے بھی گروپس چھوٹے چھوٹے ہیں ٹی ٹی پی کے جو کوارڈینیٹڈ اٹیکس کرتے تھے پاکستان پہ، اب وہ اندھے ہو چکے ہیں. اندھے ان اے سینس کہ دے کین ناٹ سی وٹ از ہیپننگ، دیر از نو کوارڈینیشن. وہ دوسری پارٹی کی طرف سے سن نہیں سک رہے کیا ہو رہا ہے. اور پھر ایسی کنڈیشن کے اندر آلریڈی فریگمنٹڈ ٹی ٹی پی، جس میں گل بہادر گروپ ہے، ایک دوسرا گروپ ہے، اور اسی طرح افغان طالبان کے اندر بھی جو ملٹیپل گروپس بنے ہیں، جب اس طرح کی فیکشنز ہوتی ہیں، فریگمنٹیشنز ہوتی ہیں آپ کی آرگنائزیشنز کے اندر یا ٹیرر آؤٹ فٹس کے اندر، اور اس میں آپ آپس میں کوارڈینیٹ نہ کر سکیں، تو پھر آپ کا جو انٹرنل رفٹ اور جو فائٹ ہے وہ مزید بڑھتی ہے. تو پاکستان ان تمام چیزوں کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. پاکستان کی ڈائریکشن کافی کلیئر ہے، اور پاکستان کی ڈائریکشن کلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستان کئی دفعہ ایسے ہی ہوا ہے، پاکستان نے ان کے اوپر اسٹرائکس کی، پوری دنیا، افغان طالبان نے منتیں کی، پوری دنیا کے لوگوں نے ان کی گارنٹیز دی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی موقع ملا دوبارہ پاکستان کے اوپر حملے کیے. سو اب پاکستان کو یہ کلیئر ہے کہ پاکستان سبسٹینشیل ریئلسٹک آؤٹ کم کے بغیر اس آپریشن سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ ظاہر ہے بار بار تو جو ہے ایک دفعہ کر کے پھر ان کو چھوڑ دیں، پھر یہ ری گروپ کریں، پھر پاکستان کے اوپر حملہ کریں، تو اب تو یہ نہیں ہوگا. پاکستان ایک ڈیفینیٹیو آؤٹ کم لے کر ہی اس آپریشن سے اس دفعہ باہر نکلے گا. اینڈ فائنلی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب کا پاکستان نے آپریشن غصب الحق لانچ کی ہے، آپ کو پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ شاید ہی نظر آیا ہو، وچ اگین از اے سائن کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے دیٹ از backed, supported, financed by the regime that is there inside Afghanistan, the master proxy افغان طالبان. پاکستان اب ان تمام ہینڈلرز، بیکرز اور فائنینسیئر اور ماسٹر پراکسیز جو ہیں ان کے خلاف ایک کمپریہنسو آؤٹ کم کی طرف بڑھ رہا ہے. خطے کے اندر جو ہو رہا ہے، ریجن کے اندر جو ہو رہا ہے، یا دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کے آپریشنز کو جو پاکستان افغانستان میں کرے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ابھی اپنی فائنل سٹیج میں انٹر ہو چکی ہے. پاکستان زندہ باد.